بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں علی عباس رضوی پروگرام ایران امروز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آج یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں خلیج فارس کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کی مختلف تقریبات اور مختلف شہروں، خاص طور پر خلیج فارس کے قریب واقع مرکزی شہر بندرگاہ میں بھی منعقد ہوئی اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، جن سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے اور خود بندر عباس اور خلیج فارس کے ساحل پر بھی شاید ہمارے دو ایک مہمان ہوں، ان سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ہاں، خلیج فارس، خلیج ہمیشہ فارس، یہ وہ سمندر ہے اور یہ وہ بحری اور سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ انسانیت کے لیے خدا کی ایک انتہائی اور گراں قدر نعمت ہے، تو شاید کہیں اور کسی بھی اعتبار سے مبالغہ نہ ہو۔ آج کے تجارتی اور مشینی دور میں بھی خلیج فارس کی اسٹریٹجک اہمیت اور اس کی نوعیت سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں، خاص طور پر صنعتی ملکوں کے لیے اور ان کے کارخانوں کے لیے اگر خلیج فارس کے راستے کو رگ حیات قرار دیا جائے تو شاید یہ بھی کہیں سے غلو نہ ہو، کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے اور یہی وہ خطہ ہے جہاں سے امریکہ ہو یا یورپ، کینیڈا ہو یا دیگر صنعتی ممالک، سب کے کارخانوں کے لیے ایندھن کی سپلائی ہوتی ہے، اور موج مارتی ہوئی اس کی لہریں بہت پرانی اور قدیم تاریخ کو بھی یاد دلاتی ہیں، جس کا عرصہ دراز سے سینکڑوں، ہزاروں بلکہ ہزاروں سال سے جس کا نام خلیج فارس ہے۔ جی ہاں، خلیج فارس جو ہزارہ سال پرانی تاریخ میں اپنا نام ثبت اور درج کیے ہوئے ہے، آج بھی اپنی اہمیت اور اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کے اعتبار سے ممتاز مقام رکھتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بدخواہوں اور انسانیت کے دشمنوں کی نگاہیں اس اسٹریٹجک علاقے پر جمی ہوئی ہیں اور مختلف بہانوں سے اس اسٹریٹجک علاقے کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، کہیں اس اہم اور تاریخی نام کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں یہ طاقتیں، تو کبھی اس علاقے میں اور خلیج فارس میں اپنی فوجی موجودگی کو ظاہر کر کے اس علاقے کو اور اس کی سلامتی کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس موضوع پر ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے ایرانین نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اوشنوگرافی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سید ضیاء الدین مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔ سلام عرض میکنم، بنده هم خدمت شما و بینندگان. میں بھی آپ اور ناظرین کی خدمت میں سلام اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خیلی خوشحالم که مجھے خوشی ہے خدمت شما هستم کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خاص طور سے آج جیسے دن جو خلیج فارس کا قومی دن ہے، جو ایسا دن ہے کہ جب تمام ایرانی احساس افتخار کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مدنی صاحب۔ ابھی آپ نے کہا کہ آج خلیج فارس کا قومی دن ہے اور اس سلسلے میں مختلف تقریبات بھی منعقد ہو رہی ہیں، خاص طور پر بندر عباس میں۔ تو خلیج فارس کا قومی دن یہ جو نام رکھا گیا ہے، اس کے کیا اہداف و مقاصد ہیں آپ کے خیال میں؟
اجازه میخوام ابتدا یک میں سب سے پہلے تو ایک تمہیدی گفتگو کرنا چاہوں گا خلیج فارس کے بارے میں، اس کے نام کے بارے میں، اور ہمارے ملک سے اس کا کیا رابطہ ہے اس بارے میں۔ ہمارے ملک کا محل وقوع جغرافی لحاظ سے بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کا جنوبی اور شمالی دونوں حصہ سمندر سے ملا ہوا ہے۔ ہمارا ملک کا جو جنوبی حصہ ہے وہ آبنائے ہرمز اور دوسرے خلیج فارس کا علاقہ ہمارے جنوبی ساحل سے ملا ہوا ہے، اور ان دونوں کو خاص اہمیت حاصل ہے عالمی سطح پر مختلف لحاظ سے۔ اس کے بعد کا ایک اہم نقطہ جو ہماری ملک کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بحر اعظم تک ہمارے ملک کی آسان رسائی ہے۔ خلیج فارس کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بڑا اہم بحری علاقہ ہے عالمی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیج فارس ایک ایسی جگہ واقع ہے جو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں خاص کشش ہے مختلف ممالک کے لیے، مختلف وجوہات کی بنا پر، اسٹریٹجک امور کی وجہ سے بھی، ماحولیات کی وجہ سے، اہم اور غنی ذخائر کی وجہ سے جو یہاں موجود ہیں۔ اس کا نام خلیج فارس کیوں پڑا، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جتنے بھی اسناد و دستاویزات ہیں، عالمی دستاویزات جو مختلف ممالک میں ہیں اور جن کا تعلق اس علاقے سے ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ اس علاقے کی اہمیت کی اگر بات کی جائے تو اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ جو بعض ممالک، خاص طور سے عرب ممالک، جو خلیج فارس سے جو استفادہ کرتے ہیں، وہ خاص اہداف کے پیچھے ہیں۔ سب سے اہم ہدف یہ ہے کہ اس علاقے سے جو ہمارے ملک کا خاص رابطہ ہے، اس کو بعض ممالک اس رابطے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے وہ خاص طور سے خلیج فارس کی بڑی اہم تاریخ سے جڑی ہوئی وابستہ ہے، تو اس لیے اس کا ایک الگ جعلی نام تراش کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس علاقے کو ہمارے ملک کی تاریخ سے الگ کیا جائے، لیکن یہ ناممکن ہے، کیونکہ میں نے اشارہ کیا جتنے بھی عالمی معتبر اسناد ہیں ان سب میں اس کا نام ان تمام برسوں میں خلیج فارس ہی رہا ہے اور یہی نام استعمال ہوتا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی گڑھا ہوا نام اس رشتے کو توڑ نہیں سکتا جو ایران اور اس علاقے میں ہے۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ خلیج فارس کے نام کو خلیج فارس اسم خلیج فارس را چرا بعضی از کشورها میخوان عوض کنن، چه اهدافی را دنبال میکنن؟ یک کشورهایی میخوان اسم خلیج فارس رو عوض کنن، چه اهدافی رو دنبال میکنن؟ این سوال شما رو من به طور گزیده توی در واقع میں نے ایک اختصار سے اس کا جواب پہلے سوال کے جواب میں دیا۔ ان ممالک کا خاص ہدف یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی بڑی اہم تاریخ ہے جو جڑی ہوئی ہے اور وابستہ اس بحری علاقے سے، اس رشتے اور رابطے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس علاقے کو ایک جو کچھ اشروں پرانی تاریخ سے جوڑ دینا چاہتے ہیں جو علاقے کی بعض ممالک کی ہے، لیکن منطقی لحاظ سے بھی اور قانونی اعتبار سے بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے، خاص طور پر
تاریخی چنین چیزی امکان تاریخی اعتبار سے یہ ممکن نہیں ہے. مسئلے تاریخ رو ہم اگر تاریخ کے مسئلے کو بھی ہم درکنار کر دیں جو کہ بہت اہم ہے، قانونی اعتبار سے بھی دیکھیں تو بھی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ صرف ایک دعوے کی بنیاد پر اور ایک غیر رائج اور غیر معروف استعمال کی وجہ سے جو چند ممالک کے ہاں رائج ہو گیا، اس کی بنیاد پر کسی بحری علاقے کا نام بدل دیا جائے جو سینکڑوں اور ہزاروں سال سے ایک خاص نام سے جانا جاتا رہا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی گڑھا ہوا نام استعمال کیا جائے، یہ قانونی اعتبار سے بھی ممکن نہیں ہے. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مدنی صاحب. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال یہ، جیسا کہ ہم نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ یہ خلیج فارس اور اس کی آبی گزرگاہ انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے، خواہ وہ آئل کی سپلائی کے اعتبار سے ہو یا تجارت اور اشیاء اور مصنوعات کی درآمدات اور برآمدات کے تعلق سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور دیکھا جا رہا ہے کہ جو استکباری طاقتیں ہیں، سامراجی طاقتیں ہیں، وہ اس علاقے میں اپنے قدم جمانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہیں. تو آپ کے خیال میں کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ان استکباری طاقتوں کے اثر رسوخ کو اس علاقے میں کم کیا جائے اور اپنے باہمی تعاون کو، جو علاقائی ممالک ہیں ان کے آپسی تعاون کو بڑھایا جائے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کون سے طریقے اور روشیں ہیں؟ عرض بکنم به حضور شما که میں یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس اہم سوال پر. جیسا کہ اشارہ کیا میں نے، میزان بهره مندی کشور ما از بحری جو علاقے ہمارے ملک کے پاس ہیں اور دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور ہمارا ملک اس لحاظ سے بہت اہم ہے، اور ہم جو استفادہ کر رہے ہیں بحری علاقوں کا وہ کافی ہے اور بہت اہم ہے. اگر ملکوں کی درجہ بندی کی جائے اس اعتبار سے کہ کون سا ملک بحری علاقے سے کتنا استفادہ کر رہا ہے، تو ہمارا ملک اس فہرست میں سر فہرست رہے گا، اوپر کے ممالک میں شمار ہوگا. اس کی ایک اہم وجہ خلیج فارس کا علاقہ اور آبِ ہرمز ہے. خلیج فارس کا علاقہ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا بہت اہم علاقہ ہے نقل و حمل کے اعتبار سے اور انرجی کے ٹرانزٹ کے اعتبار سے. اسی طرح اور بھی دوسرے عوامل ہیں جن کی وجہ سے اس علاقے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ان عوامل کی وجہ سے ہی یہ علاقہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا، اور خاص طور سے بڑی طاقتوں نے اس پہ توجہ دی. پوری تاریخ میں اور آج بھی یہ بڑی طاقتیں یہاں پر اپنا اثر اور نفوذ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں. یہاں ان کے بیڑے تعینات ہیں، مسلسل ان کی موجودگی اور ان کا جاری ہے. لیکن یہاں ایک قانونی بحث یہ ہو سکتی ہے، چونکہ میں بحری قوانین میرا شعبہ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بحری بیڑے باہری طاقتوں کے یہاں پر موجود ہیں وہ قانونی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کہنا چاہیے کہ جو قانون ہے اس سلسلے میں اور بحری بیڑوں کے سلسلے میں جو قانون ہے ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو، بلکہ میں اس سوال کا جواب دو حصوں میں دوں گا. سب سے پہلے میں یہ دوں گا کہ ہمارے داخلی ضوابط اور قوانین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ عالمی قوانین، عالمی بحری قوانین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں داخلی قوانین کی بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو یہاں پر روک رہا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کا جواب ہم پھر سنیں گے. اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے بندر عباس سے، وہاں چلتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا جو دونوں پہلو ہے جواب کا، داخلی اور بین الاقوامی، اس پہ گفتگو کریں گے. چلتے ہیں اس وقت سیدھے بندر عباس. خلیج فارس کے
ساحل پر واقع ایران کا انتہائی معروف اور مشہور شہر بندر عباس، جہاں پر خلیج فارس کے قومی دن کی مناسبت سے ایک فیسٹیول منعقد ہوا ہے۔ اس وقت ہم لائن پر موجود ہیں براہ راست اس فیسٹیول کے منتظم اور کنوینر جناب ہمایوں امیر زادہ صاحب۔ ہمایوں امیر زادہ صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے علی عباس صاحب، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ابھی میں مائکروفون میں دے دوں گا امیر زادہ صاحب کو۔ جیسا کہ آپ نے بہت ہی اچھی طرح اس کی طرف اشارہ کیا کہ مختلف جو پہلو ہیں خلیج فارس کے نام کے سلسلے میں، میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پہلے مختصر سا اس کے بارے جی میں حسن، شکریہ۔ مختلف پروگرامز ہوئے تو اس کے بعد ناظرین ہمارے ملاحظہ فرمائیں گے امیر زادہ صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو۔ تو میں یہ بتاتے چلوں کہ آج جو مختلف پروگرامز ہوئے ہیں بندر عباس میں، اور بندر عباس کے ساتھ ہرمز جزیرے میں، جو تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بندر عباس شہر سے اور مین لینڈ ایران سے۔ تو یہاں پر مختلف جو پروگرامز ہوئے تھے اس میں سب سے زیادہ اس بات پر تاکید کی گئی اس کی طرف ہرمزگان جو یعنی خلیج فارس کے ساتھ جو صوبہ ہے ایران کا، اس میں اس کے جو گورنر ہیں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہت اچھا موقع بن سکتا ہے خلیج فارس کے اطراف جتنے ممالک ہیں ایران اور جتنے عرب ممالک ہیں ان کے اتحاد کا یعنی ایک اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی گفتگو ہم لوگ بھی سنیں گے۔ تو چلتے ہیں امیر زادہ کے کام کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرات کی خدمت میں سلام و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ہم خلیج فارس کے خوبصورت علاقے میں ہیں۔ اس علاقے کے عوام کی شجاعت اور استقامت بہت اہم ہے، اور یہ علاقہ استعماری طاقتوں کے ہجوم کے نشانے پہ رہا ہے، اور عوام نے ہمیشہ قابل تعریف مزاحمت کی ہے، اور ہرمزگان کے علاقے کے لوگوں نے خاص مزاحمت کا اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے کیلنڈر میں ایک دن کو خلیج فارس کے قومی دن سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ بھی اس علاقے کے عوام کی خاص بات ہے۔ تاریخ اور اس آبی علاقے، اس آبی راستے کی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تمام مورخین اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ اس کا نام شروع سے ہی خلیج فارس رہا ہے اور اس کو مختلف چیلنجوں کا بھی سامنا رہا ہے، لیکن یہ ساری مشکلات اس وقت کے کمزور اور نااہل حاکموں کی وجہ سے رہی ہیں، اور اسی وجہ سے استعماری طاقتوں کا اس علاقے میں آنا ہوا، اور یہ علاقہ بڑی طاقتوں کا اکھاڑا بنا۔ تو ضروری یہ ہے کہ خلیج فارس کو اور اس کی اہمیت کو ہم آج کی نوجوان نسل کو بتائیں۔ اور اگر ہم یہ تعارف کروانے میں کامیاب ہوں تو بہت بڑی بات ہوگی، اور اسی کے لیے ہم نے یہ تقریبات اور یہ پروگرام منعقد کیے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہدف حاصل ہو، اور امید ہے کہ اچھے نتائج اس کانفرنس سے حاصل ہوں جو اس مناسبت سے منعقد ہوئی ہے۔ جی، اس کے بارے میں جو چیز کہنا چاہوں گا، یہ بہت ہی امیر زادہ صاحب نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا
اور یہ چیز تھی کہ جو ایران میں یعنی مختلف کہہ سکتے ہیں یعنی خلیج فارس کا صرف ایک یہ پہلو نہیں تھا کہ ایک بس نام دے دیا گیا ہے. یعنی ان کی بات کی اس کے تکمیل میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پورا کرنے کے بارے میں یہ چیز کہ صرف یہ ایک سیاسی کی بات نہیں تھی بلکہ ایک اقتصادی بات بھی یعنی اس میں شامل تھی اور اس کے مختلف پہلو تھے. اور صرف یہ نہیں تھا کہ آج کا اگر ایک خلیج فارس کا صرف ایک نام ہو گیا تو صرف اسی حد تک رہ جائے گا, بلکہ یہ چیز ہے کہ ایک یعنی جو سیاسی لحاظ سے خصوصاً ایک غلط تبدیلی لائی جا رہی ہے. یہ خلیج فارس پر اصرار اس یعنی غلطیوں کے سامنے ایک رکاوٹ بن سکتا ہے اور اس کو صحیح طرف لے جا سکتا ہے. یوں اگر کہیں تو اگر علی عباس صاحب اور کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت میں مہمان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. ہلو حسن صاحب, آپ کے مہمان سے میں یہ پوچھا چاہ رہا تھا کہ آج جو وہاں فیسٹیول ہوا ہے خلیج فارس کے قومی دن کی مناسبت سے, اس فیسٹیول کے غرض و غایت, اس کے اہداف اور اس کی افادیت کے بارے میں اگر ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے اور شاید دلچسپی سے خالی نہ ہو. معاف کیجیے گا ایک بار پھر اگر آپ میں وہاں موجود مہمان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو فیسٹیول ہوا ہے خلیج فارس کے قومی دن کی مناسبت سے, اور یہ امیرزادہ صاحب اس کے بہرحال کنویر تھے, محتمم تھے, تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی غرض و غایت, اس کا ہدف کیا تھا, مقصد کیا تھا, اس کی افادیت کیا ہے اور کس مقصد کے تحت یہ تقریبات وہاں پر منعقد کی گئیں جہاں آپ لوگ جمع ہیں. اتفاق سے علی عباس صاحب میرا بھی یہی سوال تھا ان سے, تو آئیے ناظرین کو بھی لے چلتے ہیں امیرزادہ صاحب کی طرف. یقیناً وہ بہت بہتر اس کا جواب دیں گے. میں وہاں پہ موجود تھا لیکن انشاءاللہ دوسری رپورٹس لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بھی امیرزادہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. بله اشاره دقیقی فرمودید. به هر صورت یہ بڑا اہم اشارہ تھا کہ اس علاقے میں استعماری طاقتوں کی پالیسی کیا رہی ہے. استعمار کی پرانی پالیسی رہی کہ تقسیم کرو اور راج کرو, تو انہوں نے شروع سے ہی اس پالیسی پر عمل کیا اس علاقے میں بھی. اسی پالیسی کے ساتھ انہوں نے ہر علاقے میں قدم رکھا اور اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھایا. صرف ایران سے مختص نہیں ہے. اگر آپ حکومت عثمانیہ پر غور کریں تو دیکھیں تو آپ کو استعماری طاقتوں کی یہ پالیسی نظر آئے گی کہ انہوں نے سب سے پہلے اختلاف ڈالا. اس کے خلیج فارس کے سلسلے میں بھی یہی پالیسی ان کی رہی ہے. لیکن اس خلیج فارس کے علاقے میں جو اہم عرب حکومتیں بھی رہی ہیں, انہوں نے بھی کبھی بھی اس علاقے کو, اور انہوں نے کبھی اپنی تقریروں میں, اپنی تحریروں میں, یہاں کے حکمرانوں نے اپنی کسی بھی تحریر میں, اشعار میں, قومی نظموں میں ہمیشہ خلیج فارس, بحر فارس اور خلیج عجم جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں. لیکن حالیہ کچھ عرصے سے استعمار نے اپنا ایک نعرہ یہ بلند کیا. یہ نیا نعرہ ہے جس کو بہت پرانا نہیں ہے, چیز کے بدلے ہوئے نام کا. تو یہاں پر جو بھی اختلافات ہیں ان کی وجہ بیرونی ہے. یہ جہاں تک ہارٹ لینڈ, بہت سے طاقتیں, استعماری طاقتیں اس علاقے کو ہارٹ لینڈ کہتے ہیں کہ جہاں دنیا کے انرجی کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. یہیں سے بہت اہم نقل و حمل کا راستہ ہے, بہت بڑا آبی راستہ ہے آبنائے ہرمز کا, جس کی خاص اہمیت ہے. ان عوامل کی بنیاد پر اور ان کی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے مورد توجہ رہا ہے. اگر آپ تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر کی تاریخ پر اگر ایک نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ خلیج فارس کی اس علاقے میں جو پیداوار ہے وہ بہت آسانی سے
اس صورتحال کی وجہ سے یہاں ذخائر کا جو ذخائر ہے اور جس نے اہم ذخائر ہیں اس کی وجہ سے استعماری طاقتوں کی توجہ اس پہ مرکوز ہے، اور ان کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کے علاقوں میں بس لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالیں، انہیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا کر دیں، متصادم رکھیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ 20 سال کے عرصے میں کچھ سادہ لو افراد نے اور ہمارے ہمسایوں نے کسی طرح بہرحال ان سازشوں میں وہ گرفتار ہو گئے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تاریخ ثابت ہو چکی ہے کہ جب بھی بیرونی طاقت نے ایران میں قدم رکھا اور خلیج فارس میں قدم رکھا، اس علاقے کے لوگوں نے، ایران کے لوگوں نے استعماری طاقتوں کو باہر بھگایا۔ اس لحاظ سے خلیج فارس کا علاقہ بہت اہم اور حساس رہا ہے اور رہے گا، اور اس طرح سے یہ نام ہمیشہ ثابت رہے گا خلیج فارس کا۔ جی ہمایوں امیرزادہ صاحب، آپ کے ہم شکر گزار ہیں۔ وقت ملا تو ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت ایک بار پھر ہم اپنے تہران انسٹیٹیوٹ میں موجود مہمان ڈاکٹر سید ضیاء الدین مدنی صاحب کی خدمت میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدنی صاحب، آپ دیکھیں کہ خلیج فارس اور بحر عمان کے دونوں طرف مثلا ممالک، ادھر ایران ہے تو ادھر خلیج فارس کے جو عرب ممالک ہیں، دونوں طرف باہمی تعاون کی کافی گنجائشیں پائی جاتی ہیں، کافی توانائیاں پائی جاتی ہیں۔ ان توانائیوں کو بروقار لانے کے لیے اور اس تعاون کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایران اور علاقے کے جو ہمسایہ عرب ممالک ہیں، خلیج فارس اور بحر عمان کے گرد جو واقع ہیں، ایک دوسرے کے قریب اور زیادہ آ سکیں؟ ابھی بھی قریب ہیں لیکن اور زیادہ ان میں تعاون کا فروغ ہو۔ بسیار خوب. عرض به حضور شما که من پیش از اینکه به این سوال پاسخ بدم اجازه میخوام اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ گزشتہ سوال کا جواب مکمل کر دوں، اور یہ تھا سوال کہ غیر ملکی طاقتوں کی یہاں آمد اور ان کی موجودگی کیوں ان کی موجودگی رہی اور کیوں ان کی آمد ہوئی، اور اس پہ قانونی زاویے سے اس موجودگی کی کیا حیثیت ہے، جس میں فوجی سرگرمیاں بھی ہیں اور کبھی بعض عرب علاقوں کی مدد سے مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ قانونی اعتبار سے ان سرگرمیوں کی کیا حیثیت ہے۔ ہمارے داخلی قوانین کے تناظر میں اس کا ایک جواب ہے اور عالمی قوانین کے تناظر میں اس کا ایک اور جواب ہے۔ البتہ ان دونوں میں کوئی تفاوت اور اختلاف بھی نہیں ہے ان دونوں جوابات میں۔ جہاں تک ہمارے داخلی قوانین کا تعلق ہے تو ایران کا جو بحری امور سے متعلق قانون ہے وہ 1993 کا ایک قانون ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بحری علاقہ ہمارے علاقے سے جو ملا ہوا ہے، جیسے ہمارا ساحل یا جزائر یا اس کی فضا یا اور پانی کے نیچے کا علاقہ، وہ ایران کی قلمرو شمار ہوگا۔ لہذا داخلی قانون کے اعتبار سے جیسے ہماری سرزمین پر ہمارے قلمرو کا حصہ، اسی طرح ہمارے بحری علاقے بھی قلمرو کا حصہ ہیں۔ اسی قانون کی روح سے اسی قانون کے 5ویں اور 6ٹھے شقوں میں کہا گیا ہے کہ اس علاقے کے پانی میں کسی بھی بیرونی ملک کی آمد اور کوئی بھی سرگرمی انجام دینا ممنوع ہے بنیادی طور پر، اور اس کے لیے ایران کی واضح اجازت، پیشگی اجازت متعلقہ حکام سے لازمی ہے۔ اس صورت حال سے واضح ہو گیا کہ بحری علاقوں کے سلسلے میں ایران کا قانون کیا ہے۔ عالمی قوانین کا جہاں تک تعلق ہے تو
جو کنونشن ہے 1982 کا بحری قوانین سے متعلق بحری حقوق سے متعلق، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بحری علاقے کسی ملک سے ملے ہوئے ہیں، دوسرے ممالک وہاں سے صرف گزر سکتے ہیں اس بحری علاقے سے، لیکن اس صورت میں جب اسے کوئی ضرر نہ ہو، کسی ملک کے لیے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، ساحلی ممالک کے مفادات خطرے میں نہ پڑیں، اس طرح کے امور کا لحاظ کیا جائے، خیال رکھا جائے، ہماری سیکیورٹی مسائل کو مد نظر رکھا جائے، عرضی سالمیت کو ہماری کوئی زخم نہ پہنچے، ان شرائط کو مد نظر رکھنا جانا ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے ملک کا بھی قانون بنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مدنی صاحب، ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے وقت اگر رہا تو۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھیوں نے کچھ چیدہ اور اہم خبریں آپ کے لیے تیار کی ہیں، اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید مسعود جزائری نے واقع طبس کی سالگرہ کے موقع پر کہا ہے کہ ایران پر فوجی حملے میں امریکہ کی شکست نے واقع طبس کو امریکہ کے لیے نہ صرف ایک مستقل ڈراونے خواب میں تبدیل کر دیا ہے، بلکہ اس واقعے نے ایران کی انقلابی قوم کے مقابلے میں دشمنوں کی حقارت و ناکامی کو دنیا والوں پر آشکارا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے ملت ایران کے انقلابی نوجوانوں کی جانب سے تہران میں امریکہ کے جاسوسی کے اڈے پر قبضے اور پوری دنیا میں امریکہ کی رسوائی کے بعد اس کا بدلہ لینا چاہا، لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جنرل مسعود جزائری نے الہی امداد اور ملت ایران کی استقامت و پائیداری کو اسلامی جمہوری نظام کے خلاف دشمن کی سازشوں کے ناکام اور اندازوں کے غلط ثابت ہونے کا اصلی سبب قرار دیا۔ واضح ہے کہ 33 سال قبل 25 اپریل سن 1980 کو امریکہ نے جدید ہتھیاروں، طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اپنے جاسوسوں کو چھڑانے کے لیے ایران پر فوجی جارحیت کی تھی، لیکن طبس میں ریت کا طوفان آنے سے اس کے طیارے اور ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے اور امریکی فوجی شکست کے بعد اس آپریشن کو ادھورا چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ ڈاکٹر فریدون عباسی نے ایران کے ایٹمی حقوق کے استحکام کے بعد خلائی شعبے میں ایران کی بھرپور موجودگی کی خبر دی ہے۔ انہوں نے جمعرات کے روز ایران کے شہر نتنز میں یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ تسلط پسندانہ نظام خاص طور پر امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی جانب سے تمام تر پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود ایران اپنے ایٹمی حقوق سے صرف نظر نہیں کرے گا، کہا کہ ایران اپنے ایٹمی حقوق کے استحکام کے بعد خلائی شعبے میں بھرپور طریقے سے سرگرمی کا خواہاں ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے کبھی بھی عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار تیار کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ایٹمی ہتھیار ملکوں کو طاقت نہیں دیتے۔ تاہم ایران کا آئندہ پروگرام خلائی میدان میں بھرپور موجودگی اور خلا میں سیٹلائٹ روانہ کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری علی باقری نے ایٹمی مذاکرات کی پیش رفت کے لیے گروپ 5+1 کے رکن ممالک کے اندر عمل کے عزم کو ضروری قرار دیا ہے۔ انہوں نے بدھ کے دن جنیوا میں NPT معاہدے پر نظر ثانی اجلاس کے موقع پر نوابستہ تحریک کے رکن ممالک کے نمائندوں کے اجلاس میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھر گروپ 5+1 کے ساتھ مذاکرات میں ایران کے منطقی اور تعمیری رویے پر تاکید کی۔ علی باقری نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پورے عزم کے ساتھ نتیجے کے حصول کی غرض سے NPT اور IAEA کے قوانین کے دائرے میں اپنی ایٹمی سرگرمیوں کے سلسلے میں سیاسی مذاکرات کے لیے میدان میں اتر گیا ہے اور اس نے اپنی ایٹمی سرگرمیوں پر IAEA کے مسلسل نظر رکھنے کی راہ ہموار کر کے ہر قسم کی ممکنہ تشویش کو دور کر دیا ہے۔
ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے نائب سیکریٹری نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران IAEA میں اپنی رکنیت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور NPT معاہدے پر دستخط کرنے کے بدلے میں اپنے تمام ایٹمی حقوق، خاص طور پر اپنی ضروریات کے مد نظر یورینیم کی افزودگی کے حق کو تسلیم کیے جانے کا خواہاں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے قزاقستان کے الماتی شہر میں مرکزی ایشیائی ممالک کے وزرائے خارجہ کے تیسرے اجلاس میں کہا ہے کہ اغیار کی فوجی مداخلت کی وجہ سے علاقے میں دہشت گردی، نشے کی لت، منشیات کی اسمگلنگ اور منظم جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے علاقے میں عدم پیش رفت اور بدامنی کے سلسلے میں پائے جانے والے مشترکہ مسائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے سال افغانستان میں پوست کی کاشت میں 3 گنا اضافہ ہوگا، جو نہ صرف افغانستان کے ہمسایہ ممالک بلکہ پورے علاقے اور دنیا پر منفی اثرات ڈالے گا۔ الماتی میں مرکزی ایشیائی ممالک کے وزرائے خارجہ کے تیسرے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کے علاوہ دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ اور منظم جرائم جیسے علاقائی مسائل اور اسی طرح مشترکہ اقتصادی تعاون میں فروغ جیسے موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے محمد خزائی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں صہیونی حکومت کی غیر قانونی کارروائیوں اور بچوں اور خواتین سمیت ہزاروں فلسطینیوں کو قید کرنے اور انہیں ذہنی اور جسمانی ایذائیں دینے کی مذمت کرتے ہوئے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کو تمام عالمی قوانین کی پابندی پر مجبور کرے۔ محمد خزائی نے، جو اقوام متحدہ میں ناوابستہ تحریک کے کوآرڈینیٹر سینٹر کے سربراہ بھی ہیں، کہا کہ بیت المقدس میں مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت تمام فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کا تشدد جاری ہے، جس پر ناوابستہ تحریک کو سخت تشویش ہے۔ انہوں نے اسی طرح اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی کے محاصرے کے سبب فلسطینیوں کے مصائب اور مشکلات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک فلسطینی علاقوں بالخصوص بیت المقدس میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں بندرباز، جہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھی حسن زیدی۔ جی بہت بہت شکریہ علی عباس صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ۔ جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہم بندر عباس میں موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور بہت ہی خوبصورت فیسٹیول کا انتظام کیا گیا تھا، اور یہاں پہ منعقد جو فیسٹیول کیا گیا تھا اس میں مختلف جگہوں سے لوگ آئے تھے۔ اس کی خاص بات ایک اور یہ تھی کہ بہت زیادہ خود ایرانیوں کے اتحاد کا یہ خلیج فارس باعث بنا ہے مختلف ادوار میں، گزشتہ دور میں اور آج کل کے دور میں۔ وہ ہم لوگ پوچھیں گے امیرزادہ صاحب سے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ یعنی فیسٹیول کب سے شروع ہوا اور اس کے مختلف اہداف کے بارے میں اگر ہم لوگوں کو بتائیں تو بہت بہتر۔ متشکرم از توضیحات خوب شما، برنامه خوبی که میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور اسٹوڈیو کا۔ خلیج فارس کے علاقے میں جو اتحاد اور باہمی تعاون ہے، یہ جو ہمارے ماہرین ہیں ان کے درمیان خلیج فارس کے سلسلے میں اشتراکات ہیں، یکساں نظریات ہیں، یہ بھی قابل تعریف ہے۔ ہم نے یہاں پر یہ سیمینار جو منعقد کیا ہے، یہ انتہائی اہم ثقافتی اور فنی سیمینار ہے۔ کابینہ کے تیسرے دور کے سفر میں جو یہاں انجام پایا، اس میں یہ اہداف معین کیے گئے۔ ایک یہ تھا کہ خلیج فارس کی حقیقت سے موجودہ نسل کو آشنا کیا جائے تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کا دفاع کریں۔ دوسرا اس کا ہدف تھا اور جو اس سیمینار میں حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ خلیج فارس کا نام ہے۔ یہ بلا وجہ کا اختلاف اور جو کہ کافی طولانی ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ کوشش شروع کی جائے خلیج فارس کا نام محفوظ رکھنے اور اس کی حفاظت کے لیے۔ بہرحال جو اس تحریک اور اس مہم میں جو افراد شامل ہیں،
انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ خلیج فارس کے متعلق چیزیں ان کی حفاظت کریں، ان سے متعلق جو دستاویزات ہیں ان کی ہم حفاظت کریں. یہ ہمارے اہداف ہیں. میرزا صاحب، آپ نے اپنی یعنی بہت ہی قیمتی وقت ہم لوگوں کو دیا کہ پروگرام ایران امروز میں تشریف لائے. علی عباس صاحب اور ناظرین، میں بہرحال آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت دیا ناظرین سے، کیونکہ وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور بہرحال امید ہے کہ خلیج فارس کے بارے میں یقیناً ان کے معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا. میرے ایک دو روزہ جو سفر ہے اس میں مجھے بہت زیادہ معلومات فراہم ہوئی ہیں، اور میں باقی آپ کے گفتگو سے محظوظ ہوں گا یقیناً، اور ہمارے مہمان بھی یہاں پہ موجود ہیں. پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، ہم لوگ جی علی عباس صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آج جو فیسٹیول ہوا وہاں پر مہمان کہاں سے اور کس سطح کے تھے، اور کیا کیا مختصراً جو باتیں ہوئیں ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی سے جو باتیں خالی نہ ہوں ان کو مختصراً بتائیں گے؟ معاف کیجیے گا علی عباس صاحب، اگر آپ پھر سے دوہرائیں. میں کہتا کہ آج جو فیسٹیول ہوا تھا مہمانوں کے بارے میں بتائیں گے، کون کون کس سطح کے لوگ آئے تھے وہاں پر؟ جی بالکل، یہاں پہ مختلف صوبوں سے مختلف گورنرز آئے تھے. اسی طرح مختلف جو اس علاقے میں بہت ہی اہم شخصیات ہیں ان کو دعوت دی گئی تھی. اور جنوبی ایران میں کیونکہ خلیج فارس کے سواحل بہت یعنی آپ اگر دیکھا جائے بہت لمبے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ لوگ آئے تھے مختلف صوبوں سے. بوشہر، خوزستان اور اسی طرح سے دوسرے صوبوں سے بھی لوگ تشریف لائے تھے، اور عوام نے بھرپور شرکت کی. یقیناً ناظرین نے اس کی تصویریں بھی ملاحظہ فرمائی ہوں گی. جذبات کیسے تھے لوگوں کے؟ بہت اور کوئی سوال علی عباس صاحب؟ میں نے کہا کہ لوگوں کے جذبات کیسے تھے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، بہت ہی یعنی لوگوں میں خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور خاص اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ یہ پوری یعنی کہہ سکتے ہیں ایک فیسٹیول صرف کہہ سکتے ہیں ایک خلیج فارس کے نام کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک چیز تھی کہ شاید پوری ایرانی قوم جو ہے اس کے گرد متحد ہو سکتی ہے، اتحاد اپنا قائم کر سکتی ہے، اور اپنے اختلافات کو ہٹا کر اس مسئلے پر زور دے. بہت شکریہ نوازش، بہت شکریہ. ڈاکٹر مدنی صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک جو بحث ہے، البتہ وقت ہمارے پاس 3 منٹ کا بچا ہے، کہ ایران اپنے ہمسائے ملکوں سے یہ بار بار کہتا رہا ہے کہ خلیج فارس میں جو مفادات ہیں ہم سب کو اجتماعی طور پر اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت ہے. تو یہ جو اجتماعی طور پر مفادات سے استفادے کی بات ہے، اس کو عملی شکل کیسے دی جا سکتی ہے؟ ایران ہمواره تاکید اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ خلیج فارس کے علاقے میں جو ساحلی ممالک ہیں ان کے درمیان تعاون ہونا چاہیے. ایران نے اس نقطے پہ ہمیشہ ریڈ لائن کے طور پر تاکید کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو علاقائی ممالک ہیں وہ بیرونی ممالک کو یہاں پر آنے نہ دیں، اور یہ دروازہ اتنے اہم علاقے کا دروازہ بیرونی طاقتوں کے لیے نہ کھولا جائے. تو یہ ساری کوششیں جو ہے وہ باہمی تعاون کی بنیاد پر ہیں اور ہونا چاہیے. اس پر ایران نے ہمیشہ تاکید کی ہے. البتہ جہاں تک جو ذخائر ہیں ان سے اجتماعی طور پر استفادہ کرنا منحصر اس بات پر پہ کہ ان ممالک کے درمیان تعاون ہو. ایک نقطہ بہت اہم ہے باہمی تعاون کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر بحری علاقے سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ بحری تحقیقات ضرور انجام پائیں. تو ایک تعاون کا ایک اہم شعبہ ہمارے ملک اور علاقائی ممالک درمیان ہے، وہ بحری شعبہ ہے. کئی سال سے ہمارا ملک اس شعبے میں بہت سنجیدگی سے کام کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بحری علاقے سے اور خلیج فارس یا دیگر علاقوں سے جو بھی استفادہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے پیشگی شرط یہ ہے کہ بحری تحقیقات ضرور انجام پائیں توجہ کے ساتھ. اس مسئلے کا ذمہ دار خلیج فارس اور بحر عمان اور دیگر ممالک کے سلسلے میں، دیگر علاقوں کے سلسلے میں یہ ذمہ داری قومی انسٹیٹیوٹ فار اوشنوگرافی ہے. یہ ادارہ کوشش کر رہا ہے، حالیہ برسوں میں اس نے کوشش کی ہے اور اس مسئلے پر اس کی سنجیدہ توجہ ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید ضیاء الدین مدنی صاحب، آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے بیان کی ہیں، اور ہم بندر عباس میں اپنے مہمان جناب ہمایوں امیرزادہ صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، اور اپنے ساتھی حسن زیدی صاحب کے بھی کہ انہوں نے وہاں سے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خلیج فارس خداداد نعمت ہے، اور ہم سب کو جتنے ہمسایہ ممالک ہیں مل کر، جیسا کہ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ باہمی تعاون کے ذریعے اس کے ذخائر سے بہتر طور پر استفادہ کیا جا سکتا ہے اور انسانیت کو اس سے بہتر طور پر مستفید کیا جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہمارا ملک کا جو جنوبی حصہ ہے وہ آبنائے ہرمز اور دوسرے خلیج فارس کا علاقہ ہمارے جنوبی ساحل سے ملا ہوا ہے، اور ان دونوں کو خاص اہمیت حاصل ہے عالمی سطح پر مختلف لحاظ سے۔ اس کے بعد کا ایک اہم نقطہ جو ہماری ملک کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بحر اعظم تک ہمارے ملک کی آسان رسائی ہے۔ خلیج فارس کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بڑا اہم بحری علاقہ ہے عالمی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیج فارس ایک ایسی جگہ واقع ہے جو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں خاص کشش ہے مختلف ممالک کے لیے، مختلف وجوہات کی بنا پر، اسٹریٹجک امور کی وجہ سے بھی، ماحولیات کی وجہ سے، اہم اور غنی ذخائر کی وجہ سے جو یہاں موجود ہیں۔ اس کا نام خلیج فارس کیوں پڑا، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور موج مارتی ہوئی اس کی لہریں بہت پرانی اور قدیم تاریخ کو بھی یاد دلاتی ہیں، جس کا عرصہ دراز سے سینکڑوں، ہزاروں بلکہ ہزاروں سال سے جس کا نام خلیج فارس ہے۔ جی ہاں، خلیج فارس جو ہزارہ سال پرانی تاریخ میں اپنا نام ثبت اور درج کیے ہوئے ہے، آج بھی اپنی اہمیت اور اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کے اعتبار سے ممتاز مقام رکھتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بدخواہوں اور انسانیت کے دشمنوں کی نگاہیں اس اسٹریٹجک علاقے پر جمی ہوئی ہیں اور مختلف بہانوں سے اس اسٹریٹجک علاقے کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ کہیں اس اہم اور تاریخی نام کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں یہ طاقتیں، تو کبھی اس علاقے میں اور خلیج فارس میں اپنی فوجی موجودگی کو ظاہر کر کے اس علاقے کو اور اس کی سلامتی کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس موضوع پر ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے ایرانین نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اوشنوگرافی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر جی ہاں، خلیج فارس، خلیج ہے ہمیشہ فارس، یہ وہ سمندر ہے اور یہ وہ بحری اور سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ انسانیت کے لیے خدا کی ایک انتہائی اور گراں قدر نعمت ہے، تو شاید کہیں اور کسی بھی اعتبار سے مبالغہ نہ ہو۔ آج کے تجارتی اور مشینی دور میں بھی خلیج فارس کی اسٹریٹجک اہمیت اور اس کی نوعیت سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں، خاص طور پر صنعتی ملکوں کے لیے اور ان کے کارخانوں کے لیے اگر خلیج فارس کے راستے کو رگ حیات قرار دیا جائے تو شاید یہ بھی کہیں سے غلو نہ ہو، کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے اور یہی وہ خطہ ہے جہاں سے امریکہ ہو یا یورپ، کینیڈا ہو یا دیگر صنعتی ممالک، سب کے کارخانوں کے لیے ایندھن کی سپلائی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سید ضیاء الدین مدنی صاحب کو السلام علیکم جناب۔ سلام عرض میکنم
میں بھی آپ اور ناظرین کی خدمت میں سلام اور تہنیت پیش کرتا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خاص طور سے آج جیسے دن جو خلیج فارس کا قومی دن ہے، جو ایسا دن ہے کہ جب تمام ایرانی احساس افتخار کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مدنی صاحب. ابھی آپ نے کہا کہ آج خلیج فارس کا قومی دن ہے اور اس سلسلے میں مختلف تقریبات بھی منعقد ہو رہی ہیں، خاص طور پر بندر عباس میں. تو خلیج فارس کا قومی دن یہ جو نام رکھا گیا ہے، اس کے کیا اہداف و مقاصد ہیں آپ کے خیال میں؟ اجازه میخوام ابتدا یک میں سب سے پہلے تو ایک تمہیدی گفتگو کرنا چاہوں گا خلیج فارس کے بارے میں، اس کے نام کے بارے میں اور ہمارے ملک سے اس کا کیا رابطہ ہے. اس بارے میں ہمارے ملک کا محل وقوع جغرافی لحاظ سے بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کے کا جنوبی اور شمالی دونوں حصہ سمندر سے ملا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم. میں علی عباس رضوی پروگرام ایران امروز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین، آج یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں خلیج فارس کا قومی دن منایا جا رہا ہے. اس سلسلے کی مختلف تقریبات مختلف شہروں، خاص طور پر خلیج فارس کے قریب واقع مرکزی شہر بندرگاہ میں بھی منعقد ہوئی اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، جن سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے اور خود بندر عباس اور خلیج فارس کے ساحل پر بھی شاید ہمارے دو ایک مہمان ہوں، ان سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد.